بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور سب امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ یہ واقعہ خلیفۃ المسلمین عضدالدولہ کے دور کا ہے، جہاں ایک شخص حج کی نیت سے ہراساں سے بغداد آیا۔ وہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ اس کے پاس تقریباً 1000 دینار کی قیمت کے برابر موتیوں کا ہار تھا۔ اس نے ہار فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ وہ ایک عطر فروش کے پاس پہنچا۔ اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کے پاس اپنا موتیوں کا ہار امانت کے طور پہ رکھ دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حج سے واپس آیا تو اس نے عطر فروش کے لیے تحفے تحائف خریدے اور اس کی خدمت میں پہنچ کر پیش کیے اور اپنے ہار کا تقاضا کیا۔ عطار کہنے لگا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں تو تم کو نہیں جانتا۔ خراسانی حاجی کہنے لگا، میں اس ہار کا مالک ہوں جسے میں نے حج پر جانے سے پہلے آپ کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ عطار نے حاجی کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا، اسے بری طرح دھکے مار کر دکان سے نکال دیا اور کہنے لگا، تو مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے۔ خراسانی نے شور مچایا۔ ان کا جھگڑا دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔ حاضرین حاجی سے کہنے لگے، تم عطار کے بارے میں کیسی غلط شلط باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو علاقے کا نہایت اچھا اور مشہور آدمی ہے، بھلا یہ تمہارے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کی زبانی عطار کے بارے میں یہ کلمات سن کر حاجی کو حیرت ہوئی اور وہ اب بھی رو رو کے عطار سے اپنی امانت کا تقاضا کر رہا تھا، مگر عطار اسے مسلسل گالیاں دیے جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حاجی کو مشورہ دیا، اگر تم اس جھگڑے کا حل چاہتے ہو تو خلیفۃ المسلمین عضدالدولہ کے پاس جاؤ، ان کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرو اور ان سے مدد طلب کرو، عین ممکن ہے تمہاری پریشانی کا کوئی حل نکل آئے۔ حاجی نے لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی پوری داستان ایک کاغذ پر لکھ لی اور اسے ایک لمبی لکڑی پر لٹکا کر عضدالدولہ کے دربار میں جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی عضدالدولہ نے قریب بلوایا اور پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حاجی نے درخواست پیش کی اور زبانی طور پر بھی پوری داستان سنا دی۔ عضدالدولہ نے حاجی سے کہا، کوئی بات نہیں، تم کل عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ اگر عطار تمہیں اپنی دکان کے پاس بیٹھنے سے روکے تو تب بھی اس سے کوئی احتجاج یا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں سامنے کسی بھی دکان کے پاس جا کے بیٹھنا، صبح سے مغرب تک چپ چاپ بیٹھے رہنا، اسی سلسلے میں کسی سے کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ 3 دن تک اسی طرح کرنا جس طرح میں نے تمہیں بتا رہا ہوں۔ چوتھے روز میرا وہاں سے گزر ہوگا تو میں تمہارے پاس چند لمحے کھڑا ہوں گا اور تمہیں سلام کروں گا۔ اس موقع پر تم اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہونا اور نہ ہی میرے سلام کے جواب سے زیادہ کوئی بات کرنا۔ جب میں وہاں سے گزر جاؤں گا تو عطار کے پاس جانا اور اپنے ہار کا تقاضا کرنا۔ اب کی بار وہ تم سے جو کچھ بھی کہے گا مجھے آ کر بتانا۔ اگر وہ ہار واپس کر دے تب میں میرے پاس آنا اور مجھے اطلاع کر دینا۔ اگلے روز خراسانی عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ متواتر 3 دن بیٹھتا رہا۔ چوتھے دن عضدالدولہ اپنی عظیم الشان سواری پر لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا تو خراسانی کو دیکھا تو سواری روک لی اور پکار کر کہا، خراسانی بھائی السلام علیکم۔ خراسانی بدستور بیٹھا رہا اور صرف وعلیکم السلام کہہ کر چپ ہو گیا۔ عضدالدولہ نے کہا، خراسانی بھائی آپ آخر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اور اپنی ضروریات کیوں نہیں بتاتے؟ عضدالدولہ نے انتہائی اصرار کے ساتھ اس سے اس کی ضروریات پوچھی
मगर इसने कोई बात ना की। इसी दौरान अज़्ज़ुद्दौला का पूरा लश्कर भी वहां खड़ा रहा। उधर अत्तार की हालत खराब हो गई और मारे दहशत के इस बार गशी तारी होने लगी। अज़्ज़ुद्दौला वहां से चला गया तो अत्तार फौरन हाजी के करीब आया और कहने लगा, तेरा सत्यानाश हो, तूने अपना हार मेरे पास कब और किस जगह बतौर अमानत रखा था? जरा इसकी निशानदही तो बताओ, शायद मुझे हार याद आ जाए। हाजी ने इसे निशानियां बताई और बताया कि वो थैली इस शक्ल की थी और रंग ऐसा था। अत्तार दुकान के अंदर गया और इसका हार लाकर देते हुए कहने लगा, अगर तू मुझे निशानियां ना बताता तो शायद मुझे ये हार नहीं मिल सकता था। हाजी ने हार ले लिया और अपने दिल में कहने लगा, भला अब मुझे अज़्ज़ुद्दौला के दरबार में हाजिर होने का क्या फायदा? मुझे तो मेरा हार तो मिल ही गया है। फिर ख्याल आया कि खलीफा ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं हार मिलने के बाद इससे जरूर मिलूं। हो सकता है इसे मुझसे कोई काम हो या वह मुझसे हार खरीद ले। चनाचे वो हार लेकर अज़्ज़ुद्दौला के दरबार में हाजिर हुआ। अज़्ज़ुद्दौला ने हरासानी को देखा तो एक सिपाही को हुक्म दिया, इस अत्तार को गिरफ्तार करके फौरन दरबार में पेश करो। थोड़ी देर बाद अत्तार वहां मौजूद था। खलीफा ने हुक्म दिया,